رسول فروز بابا معزز مکرم محتشم لائق سدیز و تکریم علماء سنت جملہ اساتذہ اکرام جملہ طلبہ اکرام اور علماء مساجد جملہ حفاظ و قرآن محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی و عزیز بچوں اسلامی رشتے کی فتمات اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ بہر خدا امدادکم، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخار شہزادہ گل و قبا امدادکم، غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشکی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری منارے یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں چاول کرنے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعدل الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور ان سبھی حضرات کو جنہوں نے عقیدت و محبت کے ساتھ اس عظیم محفل کو سجایا، اور لائق مبارکباد آپ اس لیے بھی ہیں کہ آپ نے اپنی محنتوں میں اپنے مشوروں میں علماء اہل سنت کو شامل رکھا، اور واقعی آپ نے وہ کام کیا جو کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک قدم علماء اہل سنت کی مدد اور ان کے مشورے سے آگے بڑھایا۔ اللہ کریم آپ کی محبتوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے، لمبی مسافتیں طے کی ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، اور جنت کے سفر ان کے لیے مولا کریم آسان فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ممبر شریف اور علماء اہل سنت کی نورانی جماعت جلوہ گر ہے، ہمارے مرکزی برادران بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور اسلام کی معتب شہزادیاں بھی ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے، لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جہاں چار عورتیں ہوتی ہیں وہ چپ نہیں بیٹھتی ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ حضور کی محفل میں دیکھو، 4 نہیں 400 ہے، لیکن سب کا حال یہ ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے۔ واقعی یہ سچی بات ہے کہ اتنی بڑی جماعت امام صاحب قبلہ، یہ آپ کا انتظام ہے تمام جو آپ نے میرے ساتھ محبتوں میں کیا،
میں اگر تکلیف پہنچی دھکے لگے میں دل سے معاف کرتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ آپ نے جو بھی کیا محبتوں میں کیا ہے. ہاں سمجھ رہے نا, کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے, کسی کو اتنا بھی چاہو کہ دل بہل جائے. تو تھوڑا سا تمام کریں. ہمارے بابر بھائی اور ان کے جو دوست احباب ہیں, کمیٹی کے ممبران ہیں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور اللہ کریم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں برکتی عطا کرے. یقین کریں بڑی محنتوں سے جلسے ہوتے ہیں. میں کبھی اپنی تھکن کو تھکن نہیں سمجھتا اور نہ کبھی میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر کروں میں کیسے آیا. آپریٹر صاحب اس کی آواز کھلی ہی رہنے دیں, کیونکہ جب آپ کم کریں گے مجھے پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ کل میری آواز اتنی بند تھی کہ میں بات فون تک نہیں کر پا رہا تھا. یہ تو میرے تاج الشریعہ کا کرم ہے کہ کمیٹی علماء نے تاج الشریعہ کمیٹی کی محنتیں تھی. اللہ نے مجھے اس لائق کر دیا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں ورنہ میں ایک مزاج رکھتا ہوں کہ بھائی گھمنڈ کسی چیز کا نہیں, تکبر کسی چیز کا نہیں. علم میں ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا, اور یہ شعور یہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوئی. کسی نے انگلی پکڑی ہے تب اس لائق بنایا ہے. ہاں کسی کی نسبت ہے جو یہاں تک پہنچایا ہے, کسی کی برکتیں ہیں جو اس نے منبر عطا کیا ہے. تو اپنا ہے کیا, اس میں اپنا تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی اپنا نہیں ہے. اپنا اگر ہے تو اپنے اندر کی گناہ ہے, اپنے اندر کی گندگی ہے, اپنے بگڑے خیالات ہیں, باقی اپنا کچھ نہیں ہے. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات تک بنی. بڑی محنت سے جلسے ہوتے, بہت محنت سے جلسے ہوتے, مہینوں مہینوں کمیٹی والے محنتیں کرتے تب جا کے جلسے ہوتے. کئی بار تو پیروں میں چھالے پڑ جاتے. کئی کمیٹی والوں نے مجھے دکھایا اور مجھے بتایا حضرت بڑی محنت کی ہے تب جا کے یہ جلسہ سجائے. مگر ساتھ میں تکلیف یہ بھی ہوتی ہے نا, آج ہماری قوم ہم سے کہتی ہے کہ ان جلسوں سے کیا فائدہ. بڑی تکلیف کی بات ہے. اگر ان جلسوں سے فائدہ نہ ہوتا نا تو میرا نبی بغداد والے کے خواب میں نہیں آتا, نہیں آتے. یہ نہیں کہتے عبد القادر تقریر کیا کر. سرکار کو سے پاک نے کیا کہا تھا, حضور میں نہیں بول پاتا, فرمایا منہ کھول. 7 مرتبہ میرے حضور نے لوا دے. کتنی مرتبہ؟ سارے بولے کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ لوا بے دین ڈالا. اگلی رات مولا کائنات مولا علی آ گئے, فرمانے لگے بیٹے ایک بار اور منہ کھول. 6 بار لعاب آپ نے ڈالا. تو میرے غوث نے کیا کہا تھا, بابا نانا نے 7 بار لعاب ڈالا, آپ نے 6 بار کیوں؟ فرمانے لگے بیٹے میں علی ضرور ہوں لیکن نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. میں علی ضرور ہوں لیکن نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. لعاب دہن ڈالا. غوث پاک فرماتے ہیں جس کی گفتگو میں جتنا زیادہ اثر ہوتا ہے سمجھ لو اتنا ہی زیادہ میرا فیضان اس کو ملا ہے. تپاس بارے. اب بہت غور کرنے والی بات ہے, میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو اس چیز پہ انگلی اٹھایا کرتے. اگر میں عیب نہ سمجھتا تو اس جگہ کا پتہ بتاتا. جہاں میں گیا ان لوگوں نے بتایا کہ 40 سال ہمیں ہو گئے یہاں پہ لیکن جلسہ نہیں دیکھا. میں نے کہا حالات کیا ہے قوم کے؟ تو کہنے لگے اس بستی میں آج بھی پیپل کو پوجا جاتا ہے. میں نے کہا امام نہیں, کہا امام بھی ہے. اور کون ہے؟ کہا دعوت اسلامی والے بھی ہیں. اور کون ہے؟ کہا تبلیغی بھی آئے. بولے کوئی نہیں بدل سکا قوم کو. میں نے کہا جلسہ کیوں؟
کہا تجھے سنا تب یہ قوم تیار ہوئی ہے، اس کو بلاؤ تو جلسہ کرایا جائے گا، یہ آئے گا تو گفتگو ہوگی۔ اور میری قوم کے جوانوں، جلسوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کمیٹی کی ٹانگ نہ کھینچا کرو، تو نہیں جانتا ہے جلسے کیا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جہاں جلسے نہیں ہوتے ہیں وہاں پوجا ہوتی ہے، جہاں جلسے ہوتے ہیں وہاں مصطفیٰ کے نام کی برسات۔ شریعہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک سوال۔ کمیٹی والے لوگ ہیں یہاں پہ؟ کتنے لوگ ادھر کھڑے ہو فٹافٹ میرے آگے یہاں سامنے آنا ذرا لائن سے آؤ، ادھر منہ کرو، میری طرف نہیں، ادھر منہ کرو۔ تم لوگ دیکھو اور اپنی ایمانداری کے ساتھ بتانا، اس کمیٹی میں تم نے کسی کو اپنے دروازے پہ یہ کہہ کے چندہ مانگ کے دیکھا ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے؟ کسی نے ان میں سے یہ کسی کو کہتے دیکھا کہ آج میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، 4 پیسے دے دو؟ کسی کے دروازے پہ اپنے بچوں کے شوق کے لیے بھیک مانگنے گئے؟ لیکن ابھی جلسہ ہوا، چل رہا ہے، یہ شاید کتنے گھروں پہ گئے ہوں گے، کتنے دروازوں پہ گئے ہوں گے، کتنی چوکھٹیں کھٹکھٹائی ہوں گی، کتنے لوگوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ تم مانگنے کے لیے آئے ہو، کیا فائدہ ان جلسوں سے؟ کتنوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ پیٹ کے ڈھونگ بنا رکھے ہیں، کتنوں نے یہ بھی کہا ہوگا یہ چندے کر کے جن خرچے چڑھائے جاتے ہیں اور بغیر تو گھر سے نکلو، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دینا نہیں جانتے ہیں، جو دینے والے ہوتے ہیں وہ پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ تو یہ سوچ کے دے دیتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ تو بھائی بدلو اپنے آپ کو، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں اخبار نہیں پڑھ رہا تمہارے سامنے، میں ناول نہیں سنا رہا ہوں، میں تمہارا مونڈ بنانے نہیں آیا، میں نہیں جانتا تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے صرف مدینے والے کی رضا اچھی لگتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے آج مولوی آیا بڑی دور سے مونڈ بنا کے جائے گا، یاد رکھ لو یہ پہلے سن لو، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بھائی میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس عمر میں بچوں کو کپڑے پہننے نہیں آتے نا، میں نے حضور کے عشق میں انہیں روتے دیکھا ہے، میں نے روتے دیکھا۔ لاؤ ایسے بغیرتوں کو پکڑ کے جو کہتے ہیں جلسوں سے نتیجہ کیا ہے، سون اٹھا اس بچے کو، کھڑا کرنا، اس کی کتنی عمر ہے، کھڑا کر بھائی اس بچے کو، ذرا آگے والے کو کھڑا کرو، اس کو بھی، وہ چھوٹا والا بیٹا کھڑا کرو، کتنی عمریں ہوں گی ان کی؟ یہ 6 7 8 سال کے بچے جب تمہیں پجامہ پہننا نہیں آتا تھا، یہ اس عمر میں حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں۔ عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، اللہ اکبر۔ بھائی یہ عمر دیکھو بچوں کی اور حضور سے لگن دیکھو۔ کیا فرمایا مہدی سے دل کے؟ فرمایا اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھانا، زور سے حضور کا سکھانا، بچوں کو حضور کا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں موبائل، 12:30 بج رہے ہیں، جاؤ جا کے بستیاں چیک کرو، محلے چیک کر لو، کسی بستی میں تمہیں 10 سال تو کیا 11 سال کیا 15 سال کا بھی جاگتا نہیں ملے گا، 20 سال کے بستر پہ لیٹے ہوں گے، مجھے بتا تو سکی ان 6 سال کے بچوں کو کیا ہوا ہے، انہیں بستر پہ ہونا چاہیے تھا، آخر کیوں آ کے بیٹھ کے اتنی رات میں؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی ہے؟ انہیں بستر پیارا نہیں ہے تو کہنا پڑے گا انہیں بھی نیند آتی ہے، انہیں بھی بستر پیارا ہے، قسم خدا کی انہیں میں نے نہیں بلایا ہے، انہیں تم نے نہیں بلایا ہے، اپنی
मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, झल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इन्हें बच्चे न समझना, मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को महफिलों में लाया करो। आग लगी है उम्मत में, करने की बजाय एक दूसरे की टांग खींच रहे, मरना नहीं है भाई। हमें हुआ क्या है, क्या हुआ है हमें? हमारे सर पे अगर शोहरतों का सेहरा बंधेगा तब हम काम करेंगे, कोई हमें आगे बढ़ाएगा तब काम करेंगे भाई। उनके लिए काम किया करो जो दिन के उजाले में भी देखते हैं, रात के अंधेरों में भी देख लेते हैं। आज तकलीफ है जी, आज कौम की बेटियां इत्तेदाद की तरफ जा रही है, इज्तिमाई तौर पे उम्मत जहन्नम की तरफ चली। आज दर्द नहीं किसी को, सोचने के लिए वक्त नहीं, एक दूसरे पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं। बचा लो उम्मत को वरना बेड़ा गर्क होने वाला है। कोई बचाने के लिए अब खालिद बिन वलीद नहीं आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। हमें अपने घर की गोद संभालनी होगी, इसी माँ की गोद से मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा, खालिद बिन वलीद भी आएगा। घर की गोदें संभालो, खाली सजदों से कुछ नहीं होगा, खाली रो के खालिद बिन वलीद मांगने से कुछ नहीं होगा, अमली तौर पे भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। दिल टूटा भी 4 दिन पहले की बात है, तुम्हारे गोरखपुर की कहानी। एक मुस्लिम बच्ची गैर मुस्लिम के बिस्तर पे लाग जाके लेट गई, तुम्हारी गैरत ने गवारा कैसे कर दिया? और तालीम के नाम पे गुंडागर्दी, बेटी को IAS बनाओ तुम्हारी मर्जी, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सब बाद में बनाओ, पहले कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, पहले कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। आज उम्मत से सक रही है। मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से, आखिर कोई बताएगा ये बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे क्यों चली गई? कोई तसल्ली देगा मुझे? लोग कह के पल्ला झाड़ लेते, मेरी बेटी नहीं थी, मेरी होती तो आग लगा देता। बेटे दूर नहीं है, एक दिन आग तेरे घर में भी लगने वाली है, या घर में भी लगने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, अरबाब मिंबर दुआएं दे, मैं बड़े सख्त मौजू पे बात करने लगा हूं, मुझे मालूम है इस पे दाद नहीं मिलेगी, मगर परवाह दाद की नहीं है, परवाह दाद की नहीं है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, बरके गिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। भाई याद क्यों लगी? इसकी सबसे पहली वजह है कि हमने बेटियों के निकाह करने में ताखीर कर दी। ताखीर समझ रहे ना? मैं तो आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आप मेरी समझ सकते हो ना। हमने बेटियों के निकाह में ताखीर कर दी, लेकिन इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है? ये हमारा समाज है, ये हमारी सोसाइटी, जिसे खुदा 4 पैसे दे दे तो उसके पैर जमीन पे नहीं लगते, जिसको रोटी सुकून की मिलने लगे उसे सुख नहीं है, आग लगाने पे लगा दे। ये जो बेटियों की उम्रें बढ़ रही है, ये रिश्तों की मुश्किलात में बेटियों की उम्रें बढ़ रही है, रिश्तों की मुश्किलात में। जिसको खुदा ने 4 बेटे दे दिए, हिसाब लगा के बैठा 20 लाख का मालिक हो गया। जिसको 8 बेटे दे दिए, हिसाब लगा के बैठा है आज मेरे पास कितने लाख हो जाएंगे। 8 बेटे खुदा ने दिए हैं, 40 लाख का मालिक हो, 30 लाख का मालिक हो। हया आनी चाहिए मेरी कौम के जवान। और तुझे तो जन्नत के लिए बनाया गया था, तुझे रब ने अपने लिए पैदा किया था, तू किस रविश पे चलने लगा? तू कहता है कि मुझे दुल्हन वो चाहिए जो खुद भी आए, जहेज भी लाए, पैसा भी लेकर के आए। याद रख प्यारे, जब तुम्हारी नीयत
بگڑ گئی ہے اور تم جہیز کی طرف بڑھ رہے ہو، یاد رکھنا پھر اس کے بعد دوڑتے ہو مولوی تعویذ دیتے، میری بیوی باپ کی عزت نہیں کرتی ہے، میری بیوی ماں کی عزت نہیں کرتی ہے، مجھے شوہر نہیں مانتی ہے، اور مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جب تیرا نکاح ہونے والا تھا تیرے باپ کے گھر سے نکاح سے 4 دن پہلے تیرے باپ نے تحریر بھیجی تھی اور کہا تھا 10 لاکھ دو گے تب ہم بارات لے کے آئیں گے، آج ہمیں سپر کی جگہ پہ بلٹ دو گے تب ہم بارات لے کے آئیں گے، بلٹ کی جگہ پہ 4 دو گے تب ہم بارات لے کے آئیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد ایک باپ جا کر کے دسترخوان پہ گردن جھکا کے بیٹھ جاتا ہے، یار بیٹی بیٹی ہوتی ہے جب 3 ٹائم باپ کو کھانا کھلاتی ہے، جب وہی بیٹی روٹی لے کر کے آئی اس باپ نے جو 4 روٹی کھاتا تھا آج مشکل سے آدھی روٹی کھائی ہے، بیٹی کی چیخ نکل گئی، کہا باپ بتا تو سکی تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹی، کہا پھر پیٹ بھر کے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا بیٹی بھوک رہی ہے۔ باپ سے بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ بتا تو سکی کیا بات ہے جس نے بھوک اڑا دی ہے؟ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، او پیارے یاد رکھ کوئی بیٹی باپ کا آنسو برداشت نہیں کر سکتی ہے، بیٹی ہوتی وہ ہے جو جیتی بھی باپ کے لیے ہے مرتی بھی باپ کے لیے ہے، اور تجھے کس نے بتا دیا کہ تو بیوی بنا کے لائے گا تو یہ تیرے پیر کا تلوا بنے گی؟ اور یاد رکھ پیارے غور سے سننا، جس ناگن کا سانپ مار دیا جاتا ہے جتنا وہ زہر رکھتی ہے اس سے زیادہ زہر اس بیٹی میں آ جاتا ہے۔ تو نے جس کے گھر برات سے 4 دن پہلے خبر بھیجی تھی 10 لاکھ کیش ہوگا تو برات لے کے آئیں گے، باپ رو کے کہتا کہ بیٹی تیرے سسرال والوں نے شرط لگائی ہے 10 لاکھ ہوں گے تو برات لے کے آؤں گا، اللہ اکبر۔ باپ رو کے کہتا کہ بیٹی تو جانتی ہے کتنی محنتیں کر کے 4 برتن جمع کیے، کتنی محنتیں کر کے 4 جوڑے اکٹھے کیے ہیں، 10 لاکھ کہاں سے لاؤں گا؟ منع کرتا ہوں تو ناک کٹ جائے گی، اگر لاؤں تو کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر۔ بیٹی نے دیکھا باپ نے ہنستے ہنستے کڈنی بیچ دی تاکہ بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے، زمین بیچ دی تاکہ بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے۔ اور بے غیرت تجھے کیا لگتا ہے تو 10 لاکھ لے کر کے آیا؟ بیٹی کو پتا نہ تھا باپ کی کڈنی بکی، بیٹی کو پتا نہ تھا اس کی زمین بکی، سب پتا کہ بیٹی کو جب وہ تیرے گھر میں آئے گی ایک ایک آنسو کی قیمت تجھ سے لے گی، ایک ایک دھکے کی قیمت لے گی۔ اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر میں سکون ہو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نبھانے کے قیامت میں اگر مانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ خدا کے واسطے ختم کرو یہ تماشے، ختم کرو۔ آج کوئی مطلب نہیں ہے اس قوم کو کہ اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہے۔ ہاں اللہ راضی ہوگا کہ ناراض؟ مجھے ایک بات بتائیے، نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ بولو نکاح کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت یعنی کہ عبادت ہے۔ ایک عبادت میں کتنی نحوستیں گھسڑ دی ہیں، ایک عبادت میں لڑکے والے بھی کم نہیں ہیں اور لڑکی والے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جب پہلے بیٹیاں رخصت ہوتی تھی نا تو گھر میں 3 دن پہلے کھانا پکنا بند ہو جاتا تھا کہ ہائے بیٹی جدا ہونے والی۔ آج ہماری قوم کی بغیرتی کا عالم یہ ہے، صبح بیٹی گھر سے جانے والی ہے رات بھر ڈی جے بجتا ہے، اور یہ علماء اگر کہتے ہیں مت کرو، اور خالی ناچتے نہیں ہے بیٹیوں کو نچایا جاتا ہے۔ بغیرت باپ بھی کھڑا ہے، بغیرت بھائی بھی کھڑا ہے۔ بیٹی ناچ رہی ہے باپ کو غیرت نہیں، بہن ناچ رہی ہے بھائی کو غیرت نہیں۔ مولوی کہتا نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو کہتا اس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ خدا کی قسم مولوی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، جب بیٹیاں ناچتی ہیں تو مولوی غیرت والا ہوتا ہے، یہ نہیں چاہتا بیٹی تیری ہو یا میری ہو، ناچے، اسے اتنی غیرت آتی ہے یہ تیری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نکاحوں سے دیکھا تھا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں چاہتا کسی کی بیٹی ناچے۔ اسکول پڑھانے والوں بڑے فخر سے کہتے ہو بیٹی 9th میں ہے، بیٹی 10th میں ہے، انٹر فرسٹ ایئر ہے، BA فائنل ہے، اور مجھے بتا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بھی اسکول میں نچائی گئی بیٹیاں، کہاں تھی تیری غیرت؟ بلایا جاتا پیرنٹس آئے بچوں کی کاریگری دیکھیں، شرم نہیں آتی؟
ہماری بیٹیوں کو ہمارے سامنے نچاؤ. ارے ہم تو وہ تھے اگر کسی بے غیرت کی نظر پڑ جاتی تھی ہماری بیٹیوں کے اوپر ہم اس کی آنکھیں نکال کے آنکھ میں ڈال دیتے تھے. کہاں گئی ہماری غیرت؟ میرے ہاتھ چومنے سے جنتی ہو جاؤ گے؟ میرے پیر چومنے سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ اور جب تک گھروں میں غیرت نہیں آ سکتی ہے نہ تو جنت میں جائے گا نہ تیرا پریوار جنت میں جائے گا. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں یہ. اور اگر کوئی ٹھیکیدار ہو جنت کا تو لاؤ. اس ٹھیکیدار سے مجھے بھی جنت چاہیے. مجھے بھی چاہیے جنت. بیٹیاں ناچی اسکولوں میں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ڈانس کیا, میری بیٹی کو فرسٹ پرائز ملا. مر نہیں گیا اسے دیکھ کے تو. تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت زبیدہ کا. کیا بات ہے, کیا بات. نام سنا حضرت زبیدہ کا؟ ہارون رشید کی بیوی ملکہ ہے اپنے وقت کی. تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ باتیں کڑوی لگ رہی ہیں نا؟ یاد رکھو دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. ملکہ ہے اپنے وقت کی, لیکن جانتے ہو اپنے وقت کی بادشاہ تھی. کون ہے زبیدہ؟ یہ وہ زبیدہ ہے جس نے ایک مٹی کی ڈھیری کو دیکھ کے جنت سمجھ کے خریدا تھا. اور کہا تھا بہلول کیا ہے؟ کہا جنت. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں. کتنے کی؟ 1 درہم. فرمایا دے دو. بہلول نے دے دی جنت. گھر آ گئی, کہنے لگی آج میں نے 1 روپے کی درہم میں جنت خریدی ہے. ہارون رشید نے کیا کہا؟ تم نے 1 روپے کا نقصان کر دیا 1 درہم کا. ڈاٹا بہت کہ یہ بھی کوئی عقل مندی ہے. کوئی مٹی میں جنت دے سکتا ہے؟ جب رات کو سوئے کیا دیکھا؟ میں جنت میں گھوم رہا ہوں. ایک محل کے دروازے سے گزرے, بڑا خوبصورت تھا, اس پہ لکھا تھا زبیدہ قاتلہ. یہ سوچا میری ملکیت ہے کیونکہ زبیدہ میری بیوی. یہ سوچ کے اندر چلے, فرشتے اندر کا تجھے نہیں پتا یہ زبیدہ کا ہے؟ کہنے لگا میری تو بیوی ہے. تو اس نے کہا خیر وہ دنیا ہے, جو بیوی کا وہ تیرا, جو تیرا وہ بیوی کا ہے, مگر یہ جنت ہے. یہاں جس کا نام ہوگا وہی جائے گا اندر. بہت غور سے سن, جس کا نام ہوگا وہی جائے گا جنت. اب بات یاد آ گئی تو کہہ جاؤں, جو ٹھیکے لیے بیٹھے 7 پشتوں کے اوپر کے, میں اس کی نسل سے نہ چہروں پہ داڑیاں نہ لباس اسلامی. یاد رکھ جنت تیرے باپ کی ملکیت نہیں ہے. جنت اسے ملے گی جس کا لباس بھی مصطفیٰ والا ہوگا, کردار بھی مصطفیٰ. بہت عمدہ حضرت, بہت اچھا. یاد رکھنا میں کہہ گیا بات. اور آگے بڑھے, دوڑ کے آئے, واپس آ گئے. پھر تلاش کیا, مل گئے بہلول. جنت بیچو گے؟ کہا ہاں. کہا کتنے کی؟ کہ پوری سلطنت. کہنے لگا اسے تو 1 درہم میں دے دی, میری ایک جنت کی قیمت پوری سلطنت. تو بہلول نے مسکرا کے کہا اس نے بن دے کے خریدی تھی, تو دیکھ کے خریدنے آیا. کیا بات ہے, اس نے بن دے کے خریدی تھی, تو دیکھ کے خریدنے آیا. میں چلنے لگا ہوں اپنے موضوع کی طرف. محبت بہت تھی میاں بیوی میں, اور میاں بیوی تھے, بے تکلف بھی رہا کرتے تھے. یہ تاریخ کا وقت پلٹ رہا ہے. بے تکلف بھی رہا کرتے تھے, شوہر تھے تو کبھی دوپٹہ بھی اتر جاتا تھا. لیکن آج جب آئے ہارون رشید تو آج زبیدہ کے سر پہ دوپٹہ ایسے لپٹا ہے جیسے نماز میں. کہنے لگے زبیدہ خیر تو ہے, آج اتنی سختی سے دوپٹہ کیوں لپیٹا؟ بالوں میں اچھی لگتی ہو, شوہر تھے کہہ بیٹھے
زلیخا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی سرتاج میں نے سارے بال مڈا دیے ہیں، اس لیے میں نے سر پہ دوپٹہ باندھ رکھا ہے کہ میرے سر پہ بال نہیں ہے۔ اتنا سننا تک پسینہ آ گیا ہارون رشید کو، کہا زبیدہ تجھے نہیں پتا ہے تیرے زلفوں میں کتنی خوبصورتی تھی، تو بالوں کے ساتھ کتنی اچھی لگتی تھی، بتا تو سکی تو نے بال کیوں مڈا دیے؟ اور قوم کی بیٹیاں غور سے سن کے جانا، غیرتدار بیٹا تم بھی سننا، جب اتنی بات کہی کہ ہارون نے زبیدہ بتا تو سکی بال کیوں مڈا دیے؟ تو کہا اچانک میں بال سکھانے کے لیے چھت پہ گئی، میں نے دھیان نہ دیا، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا ایک غیر محرم میرے بالوں کو دیکھ رہا تھا، اور جن بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ جائے زبیدہ مناسب نہیں سمجھتی ہے کہ وہ بال شوہر کے لائق رہ جائے۔ اور مجھے بتا تو سکی اگر زبیدہ کے بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ جائے اس لیے مڈا دیے کہ وہ شوہر کے لائق رہی، اور تیرے بال رات دن غیر محرم دیکھتے ہیں، تجھے ڈر کیوں نہیں لگتا جب تیرے بال مصطفیٰ کی نظروں کے لائق رہے؟ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ سمجھ لے بھائی میری بات؟ خدا کے واسطے بیٹیوں کو پردہ دے دو، پردہ دے دو۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کتنے بغیرت ہوتے ہیں وہ باپ جو بیٹیوں کو نچاتا ہوا دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ، یہ واہ دیتے ہو۔ کل یہی بیٹی جب تمہارے منہ پہ کالی پوت کے جائے گی پھر تم بھاگو گے چپکے سے، تعویذ دے رات گئی ہے صبح تک آ جائے۔ یاد رکھنا تیری 22 سال کی غلطی پہ 22 منٹ کا تعویذ پردہ نہیں ڈال سکتا، دعوے کے ساتھ کہہ رہے 22 سال کی غلطی پہ 22 منٹ کا تعویذ پردہ نہیں ڈالے۔ ہم نے بیٹیوں کو ننگا کر دیا، جس اعتراض اٹھ کے بات کر سکتا ہے، ہم نے بیٹیوں کو ننگا کر دیا۔ کیسے بتاؤں تمہیں؟ بچپن میں سیدہ زینب کا دوپٹہ سرک گیا تھا، فاطمہ زہرا کی شہزادی کا دوپٹہ سرکا تھا، حضرت فاطمہ نے کہا تھا خبردار زینب کبھی تیرے بالوں کی سیاہی پہ سورج کی بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو اس بیٹی کے بھائیوں نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہمیں صرف جو ہے نا حلیم یاد ہے، بریانی زردے یاد ہے، وہ بھائی یہ زردے بعد میں آئے ہیں، خون پہلے بہا ہے، خون پہلے بہا گئے۔ حضرت نہیں کہہ رہا ہوں میں، زندہ باد۔ آج برتھڈے تو چل رہے ہیں، جما کے چل رہے برتھڈے، تو مسلمان بھی کیک ہی کاٹ رہے ہیں، جنم دن کا انکار نہیں کرتا میں، لیکن ایسے مناؤ جیسے شریعت اجازت ہے۔ کیک کاٹنا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور اپنے جنم دن کی خوشی میں قرآن پڑھنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ پیدائش کے دن روزہ رکھنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ کیک لینے گیا مارکیٹ میں، کیک دے کیا ہوا کہ بیٹی کا جنم دن ہے، اللہ اکبر، 2.5 سال کی بیٹی ہوئی، مارکیٹ لے کے گیا، وہ 2 بتیوں والے کپڑے بیٹی کو تم نے 2.5 سال میں پہنا ہے، وہ بچی جو ابھی شعور نہیں رکھتی، جو تیری مرضی سے کام کرتی ہے، تجھ کو اس نے 2.5 بتی کا کپڑا خریدتے ہوئے دیکھا، 6 سال کی ہو گئی، پھر انگلی پکڑ کے گئی، اب شعور آ چکا تھا، اس نے کہا ابا مجھے یہی لباس اچھا لگتا ہے، اس نے 6 سال میں وہی بتیوں والا لباس لیا، پھر بچی 11 سال کی ہو گئی، اسے پتا تھا جب 6 سال میں نہیں روکا گیا اب 11 میں کیا روکا جائے گا، اس نے 11 سال کی عمر میں پھر وہی لباس خریدا، پھر آگے عمر بڑھی، 14 میں وہی لباس، 18 میں وہی لباس، اب جب 22 میں آ گئی تو یہاں تک کے کپڑے، یہاں تک کے کپڑے، اب باپ نہیں روک سکتا ہے، اب جتنی طاقت لگا لو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ بچپن سے اس نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا تھا، اس لیے کپڑے اتار دیے۔ اور میری قوم کے جوانوں، چھوٹی بچی کو بچی نہ سمجھا کرو، اسے بھی پورا لباس پہناؤ تاکہ جب ہوش سنبھالے اسے پتا چلے میں نچنیا کی اولاد رکھی، میں کڑی سے فاطمہ زہرا بن کے دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔